اصغر کے تینوں بیٹے دبئی تھے اور وہ جتنے پیسے بھیجتے اصغر سارے پیسے رکھ لیتا اور بہوؤں کو 1 روپیہ بھی نہ دیتا۔ بہوؤں کی زندگی اجیرن ہو گئی اور ایک دن انہوں نے سسر کو چھت سے دھکا دے کر مار دیا تو ساس نے دیکھ لیا تو بہوؤں نے ساس کو بہت مارا اور کہا اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دیں گے۔ ساس ڈر کر گھر سے بھاگ گئی۔ انہوں نے شوہر سے کہا کہ اماں ابا ایکسیڈنٹ میں مر گئے ہیں اور انہیں دفنا دیا ہے۔ کچھ عرصے بعد بیٹے گھر آئے تو یہ دیکھ کر بیویوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب ان کے ساتھ ماں۔ اصغر احمد کا مزاج شروع سے ہی سخت گیر باپ کا تھا۔ اس کے 3 ہی بیٹے تھے اور تینوں کی ہی باپ کے سامنے جان نکلتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو بس آنکھوں سے گھورتا تھا اور ان کی رنگت باپ کے سامنے اڑ جاتی تھی۔ ان کے وجود سوکھے پتے کی مانند کپ کپانے لگتے تھے۔ اصغر احمد کی بیوی بھی اس سے بہت خوف کھاتی تھی۔ جب شام کو وہ کام سے گھر واپس آتا تو بیوی بچے یوں اس کے سامنے ہوتے کہ جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو، جبکہ اصغر کی بیوی رضیہ بھی چوں چرا نہ کرتی، کیونکہ اصغر احمد ہاتھ اٹھانے میں گریز نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوتی تو وہ ایک طوفان برپا کر دیتا تھا۔ اپنی شادی کی پہلی رات ہی اس نے بیوی کو اپنے مزاج کے بارے میں بڑا اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر اس نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی چٹیا پکڑ کے اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دے گا، اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ پہلی رات جو اپنی بیوی کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتا تھا، بھلا باقی کی زندگی میں وہ کیسے اس کا لحاظ کرتا؟ احمد کی بیوی اس سے بہت خوف کھاتی تھی۔ ہر کام اس کا وقت پر اسے ملتا تھا، لیکن جیسے ہی پہلی بار امید سے ہوئی تو اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ نیند کی غنودگی اس پر چھائی رہتی تھی۔ ایک بار اصغر جب گھر آیا تو بیوی اس پل گہری نیند میں سو رہی تھی۔ سارے گھر کا کام بھی اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس حالت میں کام کر کے بیچاری تھک سی جایا کرتی تھی۔ اصغر نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن بیوی کی آنکھ نہ کھل سکی۔ 2-3 منٹ وہ یوں ہی دروازہ دھڑ دھڑاتا رہا، پھر چلا کر آوازیں دیتا رہا۔ گھر میں اس وقت اس کی بیوی ہی موجود تھی، ماں باپ حیات نہ تھے، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ بیوی کی جیسے ہی آنکھ کھلی وہ ہڑبڑا کر اٹھی، فوراً سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ بیچاری بکھلا کر رہ گئی تھی۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ خونخوار آنکھوں سے اصغر نے اسے دیکھا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ کہنے لگا کس یار سے ملاقات کر رہی تھی جو تجھے اتنا ٹائم لگا ہے دروازہ کھولنے میں؟ احمد ایک شکی مزاج قسم کا شخص تھا۔ آتے ہی پورے گھر میں یوں تلاشی لینے لگا جیسے گھر میں اس کی بیوی نے واقعی کسی کو چھپا رکھا ہو۔ بیوی نے کہا بھی کہ وہ گہری نیند میں تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آ چکا ہے اور گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ لیکن اصغر احمد پر تو نہ جانے کون سا بھوت سوار تھا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی تھی لیکن گھر پر کوئی نہ تھا۔ پھر اس نے بیوی کی چٹیا پکڑی اور زور سے کھینچی، وہ بیچاری کرا کر رہ گئی۔ کہنے لگا آج تو میرے ہاتھوں سے بچ گئی ہے۔ مجھے پتا ہے تو نے جلدی سے اس کو بھگا دیا ہوگا، لیکن آئندہ اگر تو نے 1 منٹ کے اندر اندر دروازہ نہیں کھولا یا مجھے اس گھر میں ذرا بھی کسی غیر مرد کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں تیرا گلا دبا کر تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ بیوی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسا جابر شخص تھا، اسے ایک پل بھی رحم نہیں آیا تھا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، پہلے اکلوتے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بیٹا ہو تو مرد کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کو بیوی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک عام سی دیکھی جانے والی بات ہے، لیکن اصغر جیسے بہش شخص سے کوئی بھی آس رکھنا فضول تھا۔ اس کے لیے تو اولاد کا آنا نہ آنا برابر تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، جس طرح بیوی سے خوف کھاتی تھی اسی طرح بچے بڑے ہوئے تو بچوں نے بھی باپ سے ڈرنا شروع کر دیا۔ تینوں بچوں کی باپ کے سامنے جان نکلتی تھی۔ وہ ان کو آنکھیں نکال کر یوں دیکھتا جیسے کھا جائے گا۔ بچے سہم کر ماں کے پیچھے چھپ جاتے۔ ایسی تربیت لے کر بچے جوان ہو گئے تھے، لیکن بیوی شاید اتنا صبر نہیں رکھتی تھی۔ چھوٹا بیٹا ابھی 16 سال کا تھا کہ بیوی بیمار رہنے لگی۔ اصغر کی زیادتیاں برداشت کر کر کے وہ ہمت ہار چکی تھی۔ بخار کی وجہ سے ایسی بستر پر لگی کہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ بڑے بیٹے نے 15 سال کی عمر میں ہی باپ کا کام سنبھال لیا تھا، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ دوسرے بیٹے نے بھی یہی کیا تھا۔ تیسرا ماں کا لاڈلا تھا، لیکن جب ماں ہی بیمار رہنے لگی، ماں بامشکل ہی چلتی پھرتی تھی۔
ورنہ ہر وقت اپنے بستر پر ہی رہتی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر بیٹے بے تحاشا روتے تھے، لیکن باپ نے ایک بار بھی سینے سے لگا کر شفقت سے تسلی نہیں دی تھی، نہ ہی اس نے پیار سے اور دلاسے کے دو بول اپنے بیوی سے بولے تھے۔ تینوں بیٹوں کو لگا کہ ماں تو بالکل لاچار ہو گئی ہے، اب شاید باپ دوسری شادی کر لے گا، لیکن اصغر نے کہا کہ بڑے بیٹے کے لیے اس نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ بیٹا اپنی خالہ زاد کو پسند کرتا تھا، لیکن باپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ماں بھی چپ ہی رہتی تھی، جانتی تھی شوہر کبھی اس کی بات نہیں مانے گا، الٹا اس عمر میں بھی بچوں کے سامنے بغیر لحاظ کیے مارنے لگے گا، اس لیے وہیں شادی کر لی جہاں ابا نے چاہا۔ اصغر کے بیٹے کو حیرت اس وقت ہوئی جب اصغر ایک بے سہارا اور غریب سی لڑکی کو بہو بنا کر گھر لے آیا۔ حالانکہ وہ اچھے کھاتے پیتے خاندان سے تھے، اچھے گھر میں رشتہ بھی بڑے آرام سے ہو سکتا تھا، لیکن اس کی وجہ اس کے بیٹے کو شادی کے چند دن بعد ہی معلوم ہو گئی، جب شادی کے دوسرے دن ہی اصغر نے بہو سے کہا کہ گھر کا سارا کام وہی سنبھالے گی۔ اس نے غریب لڑکی سے اس لیے شادی کی ہے تاکہ وہ اس کو نخرے نہ دکھا سکے۔ اصغر نے جیسا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ رکھا تھا، بہو کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھ رہا تھا۔ بہو ساس کو بھی سنبھالتی تھی اور گھر کا سارا کام بھی کرتی تھی، لیکن اصغر پھر بھی اس پر چیختا چلاتا رہتا۔ بیوی اگر ایسا کرنے سے منع کرتی تو اس پر بھی چلانے لگتا کہ خبردار جو تو بیچ میں بولی، ورنہ تیرے ہاتھ پیر سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ تینوں بیٹے اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، لیکن بہو نے جب سسر سے ایسی باتیں سنی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، سنیے جی، آپ کے ابا نے کیا مجھے ملازمہ کے طور پر رکھا ہے؟ کیا میری گھر میں یہ حیثیت ہے؟ آپ کیوں اپنے ابا سے بات نہیں کرتے؟ یہ سن کر اس نے صاف کہہ دیا کہ گھر دکانیں سب کچھ ابا کے نام ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور ہمیں اپنے ابا سے بہت خوف آتا ہے۔ میں کبھی بھی تمہارے حق میں ابا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے ابا جیسا کہیں ویسا ہی کرو۔ بیچاری غریب گھر کی بے سہارا لڑکی تھی، اس لیے چپ چاپ سسر کی ہر بات ماننے لگی، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ یکے بعد دیگرے دوسری بہو بھی وہ غریب گھر کی لایا تھا، اور اس کے ساتھ بھی اس کا رویہ ایسا تھا۔ تینوں بہوؤں کو دیکھ کر کوئی بھی انہیں اس اچھے کھاتے پیتے گھر کی بہو نہیں سمجھتا تھا۔ ان کے پرانے کپڑے اور حلیہ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ گھر کی ملازمہ ہیں۔ حالت ہی ان کی ایسی ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد سے اب تک انہیں نئے کپڑے نہیں دلائے گئے تھے، کیونکہ پیسوں کا سارا حساب کتاب اصغر کے پاس ہی ہوتا تھا۔ بیٹے کچھ مانگ لیتے تو 100 سوال پوچھتا تھا۔ پہلی بہو امید سے ہوئی تو اصغر نے اس خبر پر شور شرابہ مچا دیا، اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ میں تمہارے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، یہ گھر اور دکانیں سب کچھ میرا ہے، اپنا کماؤ اور اپنی اولاد کو پالو۔ بیٹا یہ سن کر پریشان سا ہو گیا، کہنے لگا میں 15 سال کی عمر سے آپ کی دکان پر ہی کام کر رہا ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ اصغر کہنے لگا تو پھر اپنا بچہ ضائع کر دو، جب تک تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے کوئی ضرورت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی۔ یہ بات سن کر جہاں اصغر کے بیٹے کی رنگت اڑی تھی، بہو بھی رونے لگی تھی۔ پہلی بار بیٹے نے کہا کہ وہ کبھی بھی ننھی سی جان کا قتل نہیں کر سکتا۔ اصغر کو بیٹے کی ذرا سی مخالفت برداشت نہیں ہوئی، کھڑا ہوا اور اس کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کر دیے، کہنے لگا دفع ہو جا میرے گھر سے، جا کے دوسری نوکری ڈھونڈ، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ بچے پیدا کرنا اور پالنا کتنا مشکل کام ہے۔ دوبارہ میرے سامنے زبان چلائی تو یاد رکھنا، زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ وہ پہلے ہی بیوی اور بھابھیوں کے سامنے تھپڑ کھا کر شرمندہ سا ہو چکا تھا۔ بیٹا خاموش ہو گیا۔ اگلے دن ہی اصغر ایک دائی کو لے آیا اور کہنے لگا کہ بہو کا بچہ ضائع کر دو۔ یہ سن کر بہو رونے لگی۔ اصغر کی بیوی بھی شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ایسا غضب نہ کرو۔ سسر کے سامنے منت سماجت کرنے لگی کہ ایسا نہ کریں، بیٹے کی اولاد بھی اسی کی نسل ہے، لیکن اصغر پر تو نہ جانے کون سا بھوت سوار تھا۔ دائی بھی بڑی بے رحم سی خاتون تھیں، پیسوں کی لالچی تھی، بہو کو کمرے میں لے گئی اور اس کا بچہ بھی ضائع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اصغر کے بیٹے سے برداشت نہیں ہوا۔ انہی دنوں اس کا ایک دوست سعودیہ میں نوکری کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اسے بھی نوکری پر لگوا دے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کو بھی 1-2 ورکر کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ویزا اور ٹکٹ کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی بڑا بیٹا سعودیہ گیا، دونوں چھوٹے بھائی بھی سعودیہ چلے گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ باپ سے تو ایسی امید نہیں کہ وہ ہمارے بچے اور بیویوں کو پالے گا۔ تیسرے بیٹے کی شادی کو بس چند ماہ ہی گزرے تھے، لیکن وہ بھی سعودیہ چلا گیا تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔
لیکن مجبوری یہ تھی کہ بینک اکاؤنٹ اصغر کے نام کا ہی تھا، اس لیے جو بھی پیسہ وہ تینوں کماتے مجبوراً انہیں باپ کو ہی بھیجنا پڑتا۔ اب باپ یہی کہتا کہ اس میں میرا حق نہیں ہے، جو کچھ کما رہے ہو میرے سر پر احسان نہیں کر رہے، تم جو دیتے ہو میں تمہاری بیویوں کو پکڑا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب موبائل فون عام طور پر نہیں استعمال ہوتے تھے۔ گھر پر ایک ہی PTCL فون تھا، اس پر بھی اصغر نام کا تالا لگا رہتا تھا۔ بہو اپنے شوہروں سے بات نہیں کر سکتی تھیں۔ اپنی دکان اصغر نے کرائے پر چڑھا دی تھی اور 24 گھنٹے گھر پر بیٹھا رہتا، نوٹ گنتا رہتا تھا۔ نہایت ہی لالچی قسم کا شخص تھا۔ گھر میں راشن بہت کم لا کر دیتا تھا، اتنا کہ بہویں پیٹ بھر کر کھا بھی نہ سکیں، اور خود بازار جا کر جو من چاہے کھاتا۔ عیاشیوں میں لگ گیا تھا، طرح طرح کے ہوٹلوں میں کھانا کھا پی کے گھر آتا اور بہویں بیچاری وہی دال سبزی پر بامشکل ہی گزارا کر رہی تھیں۔ جب وہ انہیں روکھی سوکھی کھاتے دیکھتا تو کہہ لگا کر ہنسنے لگتا، کہتا تم لوگوں کے نصیب میں غربت ہے، ساری زندگی تم لوگوں کو ایسے ہی سسک سسک کر زندگی گزارنے پر مجبور کروں گا۔ تینوں ہی صابر قسم کی لڑکیاں تھیں، خون کے آنسو پی کر سسر کو دیکھتی ہوئی رہ جاتیں۔ ساس بھی بے بس تھی، شوہر کو سمجھاتی تو وہ ہتے سے اکھڑنے لگتا۔ ساس بہو کا چہرہ دیکھتی تو شرمندہ سی ہو جاتی۔ کئی بار اصغر کے جانے کے بعد اس نے بہو سے معافی بھی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں بے بس ہوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہویں بھی حالات سے واقف ہو چکی تھیں، جان چکی تھیں کہ اصغر کے سامنے نہ ہی اس کی بیوی کی چلتی ہے اور نہ ہی ان کے شوہر کی، مگر وہ بیچاری بھی کتنا سہتیں۔ ایک بار جب راشن ختم ہو گیا تو بڑی بہو اصغر کے پاس آ کر کہنے لگی کہ چچا راشن ختم ہو گیا ہے۔ جب اصغر نے یہ سنا تو فوراً اکھڑ کر کہنے لگا، ختم ہو گیا ہے تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ جا کر اپنے شوہر کو بتاؤ جو باہر سے ریالوں میں پیسے بھیجتا ہے۔ اصغر کی بیوی نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی۔ دوبارہ بول کر کہنے کی اس میں ہمت نہ تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر پلٹ کر کوئی بات کی تو سسر مزید بپھر جائے گا۔ یہ بھی آیا تھا کہ کہیں اٹھ کر تھپڑ ہی نہ مار دے۔ وہ فوراً سر جھکائے واپس چلی گئی۔ ساس نے جب بہو کو افسردہ دیکھا تو کہنے لگی کہ کیا کہا ہے سسر نے، راشن کب تک لا رہے ہیں؟ بڑی بہو کہنے لگی کہ انہوں نے تو مجھے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے مانگو۔ ساس جانتی تھی کہ ابھی 2 دن پہلے ہی اصغر فون پر بات کر رہا تھا جس میں بڑا بیٹا بتا رہا تھا کہ اس نے پیسے بینک میں بھیج دیے ہیں۔ ساس خود اٹھ کر اصغر کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ راشن ختم ہو چکا ہے، رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، ہو سکے تو جا کر راشن لا دیں تاکہ لڑکیاں کچھ پکا کر کھا سکیں۔ مگر اصغر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، یوں ہی بیٹھا رہا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مغرب کا وقت آیا اور اسے خود بھی بھوک لگنے لگی تو اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کی جیب میں نوٹوں کی گتھی تھی جو واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ گتھی ان کو دکھا کر چومتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ چاروں ساس بہو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد اصغر گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپر تھے۔ وہ سمجھی کہ سسر کھانا لایا ہے، مگر اس میں تو وہ ہوٹل سے اپنے لیے کئی قسم کے پکوان ڈلوا کر لایا تھا، اور پھر ان سب کو دکھاتا ہوا خود ہی مزے لے لے کر کھانے لگا۔ جھوٹے منہ بھی اپنی بہوؤں اور بیوی سے نہ پوچھا۔ اس روز مجبوراً ان لوگوں کو بھوکا سونا پڑا۔ وہ شاید ان کے صبر کی آخری رات تھی۔ تینوں بہویں ایک ہی کمرے میں موجود تھیں اور غصے سے روتی ایک دوسرے کے سامنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے رونے لگیں۔ تینوں ایک دوسرے سے سسر کی بدخوئیاں کر رہی تھیں اور خود پر ہونے والے مظالم کا پرچار کر رہی تھیں۔ تبھی سب سے چھوٹی بہو کہنے لگی کہ جب تک یہ سسر ہمارے گھر میں موجود ہے ہمیں سکون کا سانس نہیں لینے دے گا۔ ہمارے شوہر باہر ملک جا کر اتنے روپے کما رہے ہیں، مگر ہر چیز پر سسر سام بنا بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک یہ رہے گا ہم 1 روپیہ بھی نہیں خرچ سکتے۔ ہمارے کپڑوں کی حالت دیکھو، ہم تو نوکرانیوں سے بھی گئی گزری لگتی ہیں۔ کل گلی میں جاتی ہوئی فقیرنی مجھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے اور اس نے بالکل ایک جیسا ہی جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا بھی سسر نے ہی کسی لنڈے سے لا کر مجھے دیا تھا۔ تینوں آج دل کا بوجھ خوب ہلکا کر رہی تھیں۔ ان کے دل میں اس قدر نفرت بھر چکی تھی کہ انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تبھی بڑی بہو کہنے لگی کہ میں تو کہتی ہوں کہ خدا ہمارے سسر کو اس دنیا سے اٹھا لے، جب تک زندہ رہے گا ہمیں سکون کی سانس نہیں لینے دے گا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ دھڑلے سے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تینوں جو بستر پر بیٹھی تھیں سسر کو دیکھ کر اپنے دوپٹے سنبھالنے لگیں اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔
انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ سسر کمرے سے باہر کھڑا ہے۔ اصغر احمد کمرے میں آیا اور چلا کر کہنے لگا، اچھا تو میری پیٹھ پیچھے تم لوگ میرے بارے میں یہ سوچتی ہو، مجھے مارو گی، میں ابھی کے ابھی تم لوگوں کو اس گھر سے ہی چلتا کرتا ہوں۔ تینوں بہویں خوف سے چلانے لگیں، صفائیاں پیش کرنے لگیں، مگر وہ تو اصغر احمد تھا، انتہائی شفاق دل اور سر پھیرا مرد۔ ساس نے بہو کی چیخو پکار سنی تو بامشکل چلتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے کا منظر اس کا دل دہلا چکا تھا۔ اس نے ایک بہو کو سین میں دھکا دیا تو وہ منہ کے بل گری تھی، جبکہ دوسری دونوں کی چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لا رہا تھا۔ اصغر کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو بھاگ کر آئی اور بہوؤں کو چھڑوا کر اصغر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، بولی کہ خدا کا واسطہ تمہاری عزت ہے یہ، انہیں اس وقت گھر سے مت نکال، جو کہنا ہے مجھے کہہ لو۔ مگر اصغر پر تو خون سوار تھا، اس نے بہو کو خوب مارا اور پھر وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہوؤں کے دل میں اس رات موجود نفرت جڑ پکڑ چکی تھی۔ تینوں ہی کمرے میں آئیں اور غصے سے ہانپتی ہوئی ایک منصوبہ بنانے لگیں۔ اب مزید ظلم برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ کچھ روز یوں ہی گزر گئے، سب کچھ نارمل رہا۔ ساس بستر پر لیٹی رہتی، بہویں سسر کا حکم مانتی رہتی۔ اس روز شدید گرمی اور ہبس تھی، لگتا تھا شام کو شدید طوفان آئے گا، اور ہوا بھی ایسی ہی تھی۔ شام ہوئی تو آسمان پر کالے بادل منڈلانے لگے۔ اصغر نے خراب موسم دیکھا تو فوراً گالی دے کر بہوؤں کو آواز دے کر بولا، کیا اندھی ہو، بیٹھی ہو، جا کر چھت سے کپڑے اتارو، موسم خراب ہے، اگر ایک بھی قطرہ بارش کا میرے کپڑوں پر گرا تو پھر دیکھنا۔ بڑی اور منجلی بہو فوراً چھت پر چلی گئیں۔ پہلے 5 اور پھر 10 منٹ گزر گئے، ابھی تک دونوں چھت سے نیچے نہیں اتری تھیں۔ 3 بار اصغر نے آواز دی مگر جواب نہ آیا تو انتہائی بدتمیزانہ لہجے میں بولا، لگتا ہے تیری بہوؤں کو بھی تیری طرح شوہر کی غیر موجودگی میں نین لڑانے کی عادت ہے، تبھی تو ابھی تک نیچے نہیں آئیں۔ تیسری بہو ہڑبڑا کر بولی، میں ابھی جا کر بلاتی ہوں، مگر اصغر کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں، میں خود جا کر دیکھ بھی لوں گا اور جو حشر کروں گا عبرت کا نشان بن کر رہ جائیں گی۔ اصغر غصے سے بپھر کر چھت پر جا رہا تھا کہ تبھی تیسری بہو بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ چھت پر پہنچا تو اس کی دونوں بہویں نیچے جھانک کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ سر تا پیر غصے سے سرخ ہو گیا، جا کر فوراً بہوؤں کو پیچھے ہٹایا اور خود دیکھنے لگا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ نیچے تو کوئی بھی نہ کھڑا تھا، مگر اسی پل تینوں بہوؤں نے مل کر پوری قوت سے سسر کو پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب تک اصغر کو سمجھ آئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اونچائی سے جا کر اپنے ہی گھر کے صحن میں گرا تھا۔ تینوں بہوؤں کے وجود کپ کپا رہے تھے، مگر ہوش بھی تھیں۔ اگلے ہی پل ان کے ہوش تب اڑے جب انہوں نے ساس کو سیڑھیوں کے قریب کھڑا دیکھا۔ وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ تینوں بہوؤں کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ چاروں بیک وقت سسر کی لاش پر پہنچی تھیں، جو موقع پر ہی مر چکا تھا۔ ساس کتنی دیر صدمے سے دیکھتی رہی اور پھر جب ہوش آیا تو اپنی بہوؤں کو پکڑ پکڑ کر چلانے لگی، رونے لگی کہ یہ کیا ظلم کر دیا، مجھے بیوہ کر دیا تم تینوں نے، تم تو جلاد بنی بیٹھی ہو، میں سب کو بتاؤں گی تم لوگوں نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، مجھے بیوہ کر دیا۔ بہو نے ساس کی بات سنی تو اپنے ڈر پر قابو پا کر ساس کو الگ کمرے میں لے گئیں اور دبوچ ڈالا۔ غصے سے بولیں کہ خبردار، جو کسی کے آگے منہ کھولا، شکر کرو کہ اس بڈھے حیوان سے جان چھوٹ گئی، اگر کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو تمہارا بھی ایسا ہی حشر کر دیں گے، سمجھی؟ بوڑھی ساس تو ڈر گئی۔ اصغر احمد کا کفن دفن ہو گیا تو ساتھ ہی اس کی بیوی بھی لاپتہ ہو گئی۔ بہوؤں نے بہت ڈھونڈا مگر کہیں نہ ملی۔ کچھ روز بعد سعودیہ سے شوہر کی کال آئی تو کتنے عرصے بعد بات کر کے تینوں رونے لگیں۔ جب انہوں نے ماں باپ کا پوچھا تو کہنے لگیں، ان دونوں کی 1 ہفتہ پہلے موت ہو گئی ہے، ابا سیڑھیوں سے گر کر مر گئے اور اماں اسی صدمے میں چل بسیں۔ بیٹے کو ایسی موت کی خبر سن کر دھچکا سا لگا، وہ رونے لگے، جبکہ بہویں خوش تھیں کہ اب سسر جیسے جلاد سے جان چھوٹ گئی۔ اس ماہ جب پیسے آئے تو تینوں نے بانٹے، اپنے لیے نئے کپڑے، جوتے اور ضرورت کا سامان لیا۔ 1 سال گزر گیا جب ایک روز اچانک تینوں بیٹے گھر آ گئے۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو بیویوں کو فون کر کے بتایا، تینوں خوشی سے پھولی نہیں سمائی تھیں۔ فوراً کئی قسم کے کھانے بنائے، مگر جب شوہر گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا ان کے تو ہوش اڑے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی ساس بھی تھی۔ وہی میلے کچیلے مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے اور بگڑی حالت،
आंखों में आंसू थे। तीनों बेटे गुस्से में लग रहे थे। बिफर कर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, क्यों निकाला माँ को घर से? माँ ने सारी सच्चाई हमें बता दी है। तीनों के रंग जर्द पड़े थे। रो रो कर कहने लगीं, ये शौहर की वफ़ात के बाद खुद ही घर से भाग गईं। हमने बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं मिली। सास तो पागल हो चुकी थी। कहने लगी, इन तीनों ने मुझे घर से निकाला था। कहती थी हम तुम्हें मार देंगी। दरअसल बूढ़ी माँ सदमे से पागल हो चुकी थी। इसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो अपने शौहर और इसकी मौत को भूल गई। डर सा बैठ गया कि अगर असगर को याद किया तो कोई मुझे आकर मार देगा। सिर्फ बेटों को यही बताया कि बहू ने घर से निकाल दिया। असगर की मौत तो बस राज ही रह गई थी। जबकि बीवियों ने शौहर को सारी हकीकत बताई तो इन्हें भी यकीन आ गया। बाप की मौत का दुख इन्हें इस कदर ना था जैसे होना चाहिए था। बस दुआए फातिहा कहकर वो बाप की कब्र से वापस पलट आए थे। जबकि तीनों बहुएं सास का ख्याल रखने लगीं। इंसान को इस कदर भी जालिम नहीं होना चाहिए कि इसका जुल्म सहने वाले इसकी मौत की दुआएं करने लगें। असगर की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि रची रचाई साजिश थी, मगर वो इस नौबत तक अपनी बहुओं को खुद ही लाया था।